السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے خلاصہ قرآن مجید کا، اس کا آج 5واں پارہ ہے۔ قرآن مجید کا ہر ایک لفظ، ہر ایک آیت قرآن مجید کی حکمت سے بھرپور ہے، موتی ہیں جنہیں ہمیں چننے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 5ویں پارے کا آغاز بھی جو کہ گزشتہ سورت چل رہی تھی، سورہ النساء، وہی چل رہی ہے، وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس چوتھے پارے کے آخر میں جو بات چل رہی تھی ان میں رشتوں کا ذکر ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے چنی جانے والی عورتوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ ان میں جو ہے نا، آپ اگر دیکھتے ہیں کسی کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں تو اس کا نیک صفت ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اس عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے، یہ اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ آج ہم اس پر غور کریں کہ کیا ہمارے ہاں مروجہ طور پر، معاشرتی طور پر آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں جو نکاح ہو رہے ہیں، جسے کورٹ میرج کا نام دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے اور قرآن مجید کی آیات کیا کہہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ 5ویں پارے کے آغاز میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں اگر کاروباری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ ہے بھی صحیح، مشترکہ معاملات لین دین ہیں، تو اس میں بھی جو ہے جو تجارت ہے وہ باہمی رضامندی سے ہو، بلکہ ایک دوسرے کا نقصان جو ہے نہ کیا جائے، نہ سوچا جائے، نہ ہی ایسا کرنا درست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اپنے بندوں کو خوشخبری دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اپنی رحمت سے اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین بھی فرما دیا ہے کہ مرد جو ہے نا وہ قوامون علی النساء، عورتوں پر نگہبان اور ذمہ دار اور حیثیت رکھتے ہیں اور فوقیت رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ہمیشہ مرد و زن کے باہمی حقوق کا ذکر کیا ہے، لیکن حتمی فیصلے کرنے کے حوالے سے مردوں کو عورتوں پر یک گو نہ فوقیت دی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو مردوں کی وہابی عمومی جو فضیلت ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گھروں کے اخراجات اور دیگر معاملات جو دیکھنا جس کی ذمہ داری ہے وہ مردوں کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین، قریبی، اعزہ و اقارب، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں، قریب کے ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں دونوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اخلاق کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں اس آیت کا بھی نزول ہے کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اس وقت کی ابھی آیت ہے جب ابھی شراب مکمل طور پر حرام نہیں کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ نماز میں کوئی صحابی لفظ پڑھنا بھول گئے، کچھ آیات بھول گئے، رد و بدل ہو گیا۔ تو اس کے بعد، اس کے کچھ دنوں کے بعد سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرما دیا کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتگری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہیں، بس تم ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں سے پھر شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ شرک کو کسی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حسد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت اور حکومت سے نوازا تھا۔ اللہ نے اس بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل افراد کے پاس پہنچا دو۔ امانتوں میں ہر قسم کی امانتیں ہیں، چاہے اللہ کی ہوں یا بندوں کی ہوں، یہ شامل ہیں۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ دشمنی کے باوجود
مخالفت کے باوجود امین کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اس دن بھی کفار کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، جن کو واپس کرنے کی ذمہ داری آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اطاعت کرو، اطاعت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے صاحب اختیار یا علم والوں کی بھی اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اور پھر دوبارہ قرآن و حدیث کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی طرف رجوع کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے اور صاحب اختیار کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر دوبارہ پھر کی بھی تنازع کی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات کو حرف آخر سمجھنا ہے۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کی قیادت میں ایک فوجی دستے کو بھیجا۔ دستے کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کے لیے کہا۔ دستے کے ایک نوجوان نے لوگوں کو کہا، ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم جلدی نہ کریں اس معاملے میں یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب انہوں نے واپس آ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو کبھی نہ نکلتے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر لیڈر، حاکم، منصف قرآن و سنت کے خلاف یا عوام کے مفادات اور مصالح کے خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہو تو اس کے ان ناجائز اقدامات کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے ناجائز اقدامات کو قبول کرنا بھی خلاف دین اور خلاف شریعت ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اسی طرح اس اطاعت رسول کرنے والا قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء، صلحاء کے ہمراہ ہوگا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تحفے اور سلام کے جواب دینے کے آداب بھی بتلائے ہیں۔ دیکھیں کون کون سی چیز جو ہے نا قرآن مجید نے نہیں سکھائی کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے یا تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ بہتر جواب اور بہتر تحفہ بہتر انداز سے دینا چاہیے۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دیا جائے جو ایک مناسب ہو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تو ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہوں گے تو ان کا کوئی مواخذہ اللہ رب العالمین نہیں فرمائیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، مختصر کیا جا سکتا ہے۔ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصہ کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا، جبکہ ایک حصے کو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا ہوگی، اور جو ہی امن حاصل ہو جائے، صورتحال بہتر ہو جائے، نماز کو بروقت اور آسان انداز میں ادا کرنا ہوگا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی بھی مذمت کی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آ جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رخ اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دیں گے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتلا رہے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں تو ان کو عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے، تکلیف یا آزمائش میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، یا سزا دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہوگا اگر وہ طریقے سے چلتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی
ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔